بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ جانتے ہی ہیں کہ اس وقت ایک ویڈیو سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے، اور وہ ویڈیو ہے کیرل کے نوجوان شہاب نامی شخص کی، جو اپنے شہر سے پیدل سفر حج کے لیے مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، اور جن کا یہ سفر تقریباً 8000 کلومیٹر سے زیادہ کی دوری پر مشتمل ہے، اور جس میں جانے میں تقریباً 280 سے زیادہ دن لگنے والے ہیں، اور جو ہندوستان سے ہوتے ہوئے پاکستان، عراق، ایران اور کویت کو گزرتے ہوئے یہ جو ہے مکہ المکرمہ پہنچنے والا ہے۔ تو ہر گھر، ہر شہر، ہر بستی میں یہ ویڈیو پہنچ چکی ہے، ہر طرف اسی کا چرچا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے، چونکہ سوالات آ بھی رہے ہیں کہ کیا اس طریقے سے، جبکہ آج کے موجودہ زمانے میں، موجودہ دور میں ہوائی جہاز کے سفر کی سہولت بھی دستیاب ہے، کوئی دقت نہیں ہے، تو ہوائی جہاز کے سفر کی سہولت کو چھوڑ کر کے اگر کوئی انسان پیدل ایسے راستوں سے حج کے سفر کے لیے روانہ ہو جائے کہ جہاں پر عزت و ایمان بھی محفوظ نہ ہو، جہاں پر آبرو بھی، حفاظت اس کی بھی نہ ہو، اور جہاں پر اس کی جان کو بھی خطرہ ہو، تو کیا ایسے طریقے سے، ایسے راستے سے سفر کر کے حج کے لیے جانا اس کے لیے درست اور جائز ہے؟ اور قرآن و حدیث میں اس کی کیا وضاحت ملتی ہے؟ دیکھیے، ہم سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ اللہ نے انسان کو اس کے نفس جتنا بوجھ وہ اٹھا سکتا ہے اس سے زیادہ تکلیف نہیں دی ہے۔ قرآن نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ہم نے کسی بھی نفس کو اس کی تکلیف اٹھانے سے زیادہ مکلف نہیں بنایا، جتنا بوجھ وہ اٹھا سکتا ہے اس کو اتنی ہی جو ہے اس کو بوجھ ڈالا بھی ہے۔ لہٰذا اب اس سلسلے میں ہم یہ سمجھیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کے معنی ماننے والا، تسلیم کرنے والا۔ تو ہم نے جب اسلام کا کلمہ پڑھ لیا تو اب ہمیں اسلام کی باتیں ماننی ہے اور شریعت کے قانون کو فالو کرنا ہے۔ اپنی مرضی سے ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، اپنی مرضی سے ہم حج بھی نہیں کر سکتے، بلکہ جو شرائط ہیں، جو آداب ہیں، جو رعایت ہیں، ہم اسی کے مطابق جو ہمیں دینی تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں اور جو ہمیں اشارات ملے، ہدایات ملی ہیں، اسی کے مطابق ہمیں آگے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں بھی قرآن مقدس سے ہمیں یہ وضاحت بخوبی ملتی ہے کہ جو آدمی مکہ المکرمہ پہنچنے کی قدرت و استطاعت رکھتا ہو، اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے، اس کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنے حج فرض کو ادا کرے، جو اس کے اوپر حج فرض ہو اس کو ادا کرے۔ اچھا، اس سلسلے میں ہمیں یہ بھی قرآن کریم میں جو لفظ استطاعت موجود ہے، اب اس استطاعت سے کیا مراد ہے؟ تو اس استطاعت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے اس کی وضاحت ملتی ہے کہ استطاعت سے مراد زاد و راحلہ، یعنی سفر کے اندر کھانے اور پینے کا سامان اس کے پاس موجود ہو، اور اسی طریقے سے سواری کا بندوبست ہو وہاں پہنچنے تک کا، تو یہ استطاعت کے اندر داخل ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کسی کے پاس سواری کی قدرت نہیں ہے تو اس کے اوپر حج فرض بھی نہیں ہے۔ یہی قول مفتہ بھی ہے، راجح ہے، اسی قول پر فتویٰ ہے۔ چنانچہ علامہ کاسانی کے بدائع الصنائع اور فقہ کی مشہور کتاب فتاوی عالمگیریہ کے اندر اس کی وضاحت فتاوی ہندیہ کے اندر صاف لفظوں میں موجود ہے۔ البتہ قرآن کریم کے بیان سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے یَأْتُوکَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اس آیت سے، سورہ حج کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ حج کے سفر کے لیے لوگ پیدل چل کر کے بھی آئیں گے اور سواری پر سوار ہو کر کے بھی آئیں گے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ پیدل سفر حج بھی جواز کے دائرے میں آتا ہے۔ البتہ ایک طرف تو استطاعت والی حدیث ہے اور دوسری طرف قرآن کریم کی آیت ہے پیدل والی۔ اب ان دونوں میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ اب اس میں تطبیق کی کیا شکل ہے؟ تو فقہائے کرام چونکہ جو اشارات جانتے ہیں، یہ وہ تمام چیزوں کو جانتے ہیں جنہوں نے ہم تک یہ دین پہنچایا ہے، تو انہوں نے اس کے قرآن کریم کی آیت کے اندر اور استطاعت والی روایت کے اندر تطبیق دی ہے، وہ یہ کہ پیدل چلنے والوں کے لیے بات یہ ہے، یعنی پیدل چلنے کی اجازت ان لوگوں کے لیے سفر حج کے لیے جو مکے میں یا مکے کے اطراف میں رہتے ہوں، یا پھر مکے سے اتنی دوری پر ہوں کہ وہ اگر مکے کا سفر پیدل کریں تو بغیر کسی مشقت کے کر لیں، تو ایسے لوگوں کے لیے پیدل بھی سفر کی اجازت ہے۔ اور سواری کی قدرت کی جو شرط ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے
کہ جو آفاقی ہیں، جو مکے سے دور ہیں، یا اتنی دور رہتے ہیں کہ وہ پیدل اگر سفر کریں گے تو ان کو مشکلات کا سامنا کرے گا، پریشانی اٹھانی پڑے گی، تو ایسے لوگوں کے لیے پیدل سفر کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ وہ سواری پر سوار ہو کر کے ہی جو ہے مکۃ المکرمہ جائیں۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ تو اب اس وضاحت سے یہ بات بخوبی معلوم ہو گئی کہ اگر کسی انسان کے پاس سواری کی قدرت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تو اس کو پیدل سفر حج پر جانا صحیح نہیں ہے، اس کے اوپر حج ہی فرض نہیں ہے۔ جب حج فرض نہیں ہے تو اس کا وہ حج نفلی ہے، اور حج نفل کے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کرنا، پیدل ایسے راستوں سے گزرتے ہوئے جانا کہ جہاں پر جان کا بھی خطرہ ہے، جہاں پر عزت و ایمان کا بھی خطرہ ہے، جہاں پر ڈاکوؤں کا خطرہ ہے، یہ قطعاً نہ تو شریعت میں پسندیدہ ہے اور نہ اللہ کے نبی نے اس کو گوارا فرمایا ہے، نہ اس پر حوصلہ افزائی فرمائی ہے، بلکہ متعدد روایات سے، احادیث سے ایسے جذباتی اور ناعاقبت اندیشی لوگوں کے جو فیصلوں کی حوصلہ شکنی کی ہے اور ان کو خلاف سنت اور خلاف تقوی بتایا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت کے موجود ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک عورت نے یہ نظر مانی کہ میں پیدل سفر حج کروں گی۔ اللہ کے نبی کو جب پتہ چلا تو منع کر دیا، حالانکہ نظر ماننے کے باوجود بعد میں اس کو لازم ہو جاتا ہے پورا کرنا، لیکن پیارے آقا نے اس کو منع فرما دیا سختی سے۔ اسی طریقے سے ایک صاحب نے یہ کہا اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی مجھے اجازت دیں کہ میں خصی ہو جاؤں، تو آپ نے منع فرما دیا، کہ اس نے کہا کہ میں اس لیے خصی ہونا چاہتا ہوں تاکہ گناہوں کی طرف میرا میلان نہ ہو، جب خواہشات نہیں رہیں گی تو گناہوں کی طرف بھی نہیں جاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے سختی سے منع فرما دیا کہ روزے رکھو۔ اور اسی طریقے سے ایک نے یہ اجازت چاہی، یہ ارادہ کیا کہ میں دن میں روزے رکھوں گا اور رات کو نفلیں پڑھوں گا، تو آپ نے ایسی تکلیف سے بھی منع فرما دیا۔ چنانچہ پتہ یہ چلا کہ جب اس طریقے کی تکلیف اٹھانا بالکل بھی جائز نہیں ہے، تو پھر نفلی حج کے لیے بھی اس طریقے کی تکلیفیں برداشت کر کے سفر کے لیے نکلنا صحیح نہیں ہے۔ اور اس کے اندر ملکوں کی حد بندیاں بھی ہیں، پابندیاں بھی ہیں، سیاسی پابندیاں بھی، ان کے لیے کاغذات کو پورا کرنا، پھر اتنے لمبے سفر میں 1 سال تک کا تقریباً سفر ہوگا، اس میں کھانے پینے کا خرچہ بھی ہے، یہ بھی بہت زیادہ آ جاتا ہے۔ اور پھر تیسری جو سب سے اہم شرط ہے حج کی فرضیت، اور حج کے لیے جانے کے لیے ایک یہ بھی شرط ہے کہ جس راستے سے آپ جا رہے ہوں راستہ مامون ہو، خطرے سے خالی ہو۔ اب جو آدمی پیدل سفر کر رہا ہے وہاں پر ڈاکوؤں کا بھی خطرہ ہے، وہاں پر ایمان، عزت و آبرو کے جانے کا بھی خطرہ ہے، وہاں جنگلی جانوروں کے پھاڑ دینے کا بھی خطرہ ہے، درندوں کا بھی خطرہ ہے، اور اسی طریقے سے ایسے راستوں سے گزریں گے کہ جہاں پر کوئی کسی کے زبان بھی سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ بھی مشکلات ہیں۔ تو ایسے مشکلات بھرے سفر کے راستے سے پیدل جانا یہ قطعاً بھی مناسب نہیں ہے۔ لیکن البتہ چونکہ اب شہاب نامی شخص نے چونکہ سفر شروع کر دیا ہے تو اب اس کے لیے تو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مکمل کامیابی کے ساتھ، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ مکۃ المکرمہ پہنچائے اور اس فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے اور ہر مشکلات سے اس کی حفاظت فرمائے۔ لیکن آگے کے لیے کوئی آدمی بھی اس طریقے کا بالکل ارادہ نہ کرے اور اس طریقے کے کام کرنے کی جرت نہ کرے، اس لیے کہ شریعت میں یہ کام محمود نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ایسے کاموں سے بچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا